بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ جو ہے وہ درود شریف پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سادات کرام اور عشاقان مصطفیٰ کی جرمٹ میں آج جس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی وہ داماد رسول حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پاک اور مقدس سیرت ہے۔ یہ وہی عثمان غنی ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گورے گورے ہاتھ اٹھا کر، اے میرے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ تو آج ہمارے درمیان برادر مکرم فاضل جلیل عالم نبیل بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ علمی تحقیقی گفتگو کرنے والے جناب محترم خطیب زادہ، آپ کے والد محترم بہت بڑے خطیب ہیں ماشاءاللہ، تو آپ ان کے صاحبزادے ہیں، اور پیر جو خطیب ہیں وہ ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اب کافی عرصے سے وہ بیمار ہیں، تو ماشاءاللہ اپنے والد کے مشن کو لے کر جو ہے وہ یہ آگے جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں۔ نہایت ہی آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایک سرور اور لذت ملے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بیت ہیں پیرزادہ جو ہے رضا صاحب مصطفی صاحب کے، اور انہی کے بیت ہیں اور انہی سے فیض یافتہ ہیں، اور انہی کا مطالعہ اپنا ہے، انداز ان کا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور سادات کرام جو ہے وہ دل کھول کر ان کو دعائیں بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ خطاب کروایا جائے، چونکہ ایسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ عوام کی جو ہے وہ سامنے آئے۔ اچھے دار تقریریں تو بہت ہوگی، تربیتی نشستیں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو خطیب زادہ فیض رسول حیدری صاحب، میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ذرا ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد یا اللہ، درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ان کا نام لبوں پہ آئے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ واہ واہ واہ، یہ ابھی سبھی آپ منہ میٹھے کر کے بیٹھے ہوئے۔ ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بول بہاروں جیسے، واہ 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 واہ، ان کے بول بہاروں جیسے، اونچا بولے، ان کے بول بہاروں جیسے، اور اصحاب ستاروں جیسے۔ واہ 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 واہ، ان سا پیارا اور نہ کوئی، بے شک بے ان شک، سا پیارا اور نہ کوئی۔ لکھاں لوکائے زمانے تے، واہ۔ محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ واہ واہ، بے شک بے لکھاں لوکائے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ واہ واہ۔ لکھاں سونے بڑھ بڑھ بیندے نے، وہ دی کھا کے پا جیا کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئے۔ سبحان وہ اللہ۔ جب سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایا کرتے۔ واہ واہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد جب اندر داخل ہوا تو ایک قلبی فرحت، قلبی سکون محسوس کیا، اس لیے کہ یہ صرف ایک اے سی والی بلڈنگ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ایسی
چیز چل رہی تھی کہ اس چیز کا تعلق ڈائریکٹ جنت کی بہاروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ ماشاء اور وہ اللہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ بے شک بے شک درود خود میں ایک برکت ہے. بے شک. تو اس میں اور باتیں نکل جاتی ہیں لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9 ہجری کو عمرہ کے لیے تشریف لے کر گئے تو کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے مقام پر رکوا دیا. اللہ حضور نے اپنا سفیر بنایا. سفیر اس کو بنایا جاتا تھا جو بندہ بڑا سیاںا ہو. واہ 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 ماشاء اللہ. جو بندہ بڑا ایک بات، اور دوسری بات کہ اس بندے پہ اعتماد ہو، سبحان اللہ بھروسہ ہو کہ کٹ جائے گا مر جائے گا لیکن بکے گا نہیں. واہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کدھر ہے؟ اللہ اکبر واہ واہ بھائی آج سیدوں کے ڈیرے پہ عثمان کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ واہ 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 واہ. حضور نے فرمایا عثمان کدھر ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ 2 کام کرنے ہیں. ایک تو ان کو جا کے کہہ دو کفار مکہ کو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کے لیے آئے. سبحان اور اللہ یہ جانور دیکھ لو جو ہم نے ذبح کرنے ہیں. آپ کہیں گے عمرہ کے لیے کوئی جانور کیسے ذبح؟ تو وہ شکرانے کے جانور سبحان اللہ جو ذبح کرنے ہیں. یہ جانور دیکھ لو، ہم جانور ذبح کریں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو وہاں پہ میرے مسلمان امتی وہ غم میں ہے، پریشانی میں ہے، ظلم و ستم میں ہے، ان سے جا کے کہہ دو کہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں. اللہ واہ واہ واہ. اب دن تھوڑے رہ گئے. حضرت عثمان گئے اور جا کے کہا کہ میرے آقا عمرہ کے لیے آئے. انہوں نے کہا عثمان ہم کبھی بھی ان کو اندر نہیں آنے دیں گے، چل تو آ گیا ہے. وہ کعبۃ اللہ سامنے کھڑا ہے. جا کے طواف بھی کر، زمزم بھی پی، حجر اسود کے بوسے بھی لے، مقام ابراہیم پہ نماز بھی پڑھ، صفا مروہ پہ سعی بھی کر، تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے، جا کر لے. حضرت عثمان چپ کر کے کھڑے رہے، کبھی کعبے کو دیکھا کبھی ان کو دیکھا. پھر فرمایا میں تب تک طواف نہیں کروں گا جب تک سونا رسول اللہ نظر نہیں آئے گا. تو مجھے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جیو رکھدا ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلنا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں کھانا کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جال نہ چلی جاوے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، آزم ایڈا سونا آزم ایڈا اچا ماہی، آزم ایڈا آلہ ماہی، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اور پیر میرے علی شاہ صاحب 2 قدم آگے ہو کے بولے، وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مدھ پریاں، 2 ابرو کوس مثال دسن، جیدی نوک میاں دے تیر چھٹن، رب سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیا ہنکریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی؟ حد ہو گئی نہیں، گل مک گئی ہے. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا؟ یہ تو ہمارے فلسفے، یہ تو ہماری باتیں. مرزا غالب سے کسی نے کہا مرزا اتنا بڑا شاعر کبھی حضور کی نعت بھی لکھ لیا کر. کہا کہاں وہ دونوں عالم کے والی، اور کہاں میرا ٹوٹا پھوٹا قلم اور میں ان کی شان میں لکھوں. صاحب وہ عرض کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال جب تک نظر نہ آئے میں طواف کیسے کروں. اور ادھر حضور کے پاس ایک بندہ آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ
عثمان کو تو بڑی موجیں لگی ہوں گی، طواف بھی کر رہا ہوگا، زمزم بھی پی رہا ہوگا، حجر اسود کے بوسے بھی لے رہا ہوگا۔ حضور نے ذرا غور سے دیکھ کے فرمایا تو عثمان کو زیادہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ واہ 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 واہ، تو عثمان کو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ ایک اور خبر بھی آ گئی، پتہ چلا، خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، فرمایا بیعت کرو۔ کیسی بیعت؟ ایک بیعت ہوئی تھی اسلام کے لیے، ایک بیعت ہوئی تھی ہجرت کے لیے، ایک بیعت ہوئی تھی توحید کے لیے، ایک بیعت ہوئی تھی حدیث کے لیے۔ یہ کون سی بیعت تھی؟ صحابہ کہتے ہیں یہ موت پہ بیعت تھی کہ تب تک جائیں گے نہیں جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہ چل جاتا کہ عثمان شہید ہوئے ہیں یا نہیں۔ وہ صاحبوں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے، حقیقت میں ہے، لیکن اگر بتا دیتے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت نہ لیتے تو حضرت عثمان کے شان میں قرآن کی آیتیں کیسے اترتی؟ جو صبح قیامت تک کے لیے حضرت عثمان کی شان پہ ڈنکا بجاتی رہیں گی۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے دوڑ کے بیعت کس نے کی؟ جب حضور نے فرمایا کہ ہم بیعت کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، لوگ لڑا رہے ہیں، سب سے پہلے بیعت جس نے کی وہ مولا علی رضی اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک موت حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ لوگ لڑا رہے ہیں۔ صاحبو، ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان غنی کا سارا دور فتنوں میں تھا، نعوذ باللہ۔ سب سے زیادہ جس نے حکومت کی دور خلافت میں وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ 2.5 سال ابو بکر صدیق نے کی، 10 سال عمر فاروق نے کی، اور 5 سال حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور 12 سال حضرت عثمان غنی نے۔ سبحان اللہ۔ 2.5 سال دور صدیقی میں کچھ فتنے ہوئے، لیکن صحابہ کرام آگے بڑھتے بھی گئے، جنگیں بھی ہوتی گئی۔ دور فاروقی میں کوئی فتنہ نہیں اٹھا، صحابہ کرام آگے بڑھتے گئے، روم اور کیسر و کسرا کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دی گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کے جو پہلے 8 سال ہیں افریقہ تک اسلام آیا، سبحان اللہ۔ دور فاروقی کی مناسبت سے ایک میں جملہ بولتا جاؤں، اس کائنات میں سب سے افضل جو ذاتیں ہیں وہ انبیاء کی ہیں۔ بے شک۔ کس کی ہیں جی؟ انبیاء کی۔ انبیاء کی۔ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر عکس کامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکس کامل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ الگ بات تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق صداقت میں صدیق اکبر تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق بھی صدیق نہیں تھے، وہ بھی صدیق تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی صدیق تھے، حضرت مولا علی بھی صدیق تھے، لیکن فرق اتنا تھا کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق کی ذات مقدس ہے، سبحان اللہ۔ عکس کامل وہی تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب سے پہلا موقع، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بیٹھا تھا، توجہ رکھیے گا، اور اس بات پہ آپ نے سبحان اللہ اتنی کہنی اونچی آواز سے کہ وہ داتا دربار پہنچے، سبحان اللہ۔ وہ وہاں سے ہو کے پھر بابا فرید الدین کے مزار پہ حاضری دی، سبحان اللہ۔ پھر نجف اشرف جائے، سبحان پھر اللہ۔ مولا علی کے مزار پہ حاضری دی، سبحان اللہ۔ پھر کعبے کا طواف کر کے روضہ رسول پہ پہنچے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عثمان غنی کے جنت البقیع کے مزار کے ارد گرد گھومتی رہے۔ آئے ہائے۔ توجہ رکھیے گا، ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے پوچھنے والے، جنت میں بجلی ہوگی، قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، جب میرا عثمان جنت میں داخل ہوگا عثمان کے چہرے کے نور کی وجہ سے ساری جنت چمک جائے گی۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہے ستارے ہیں صحابہ، صدیق نہ ہوندے صداقت نہ ہوندی، واہ واہ واہ۔ عمر جے نہ ہوندے عدالت نہ ہوندی، ہے عثمان منبع حیادہ شرازی، جے حیدر نہ ہوندے شجاعت نہ ہوندی، سبحان اللہ۔ ہے عثمان منبع
حیادہ شرازی جے حیدر نہ ہوندے شجاعت نہ ہوندی. حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا گیا، دو نوروں والا. سبحان ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ لکھتے ہیں کہ دو نوروں والا کیوں کہا گیا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اسلام لانے سے پہلے بھی سخی تھے، اسلام لانے کے بعد بھی سخی. بولے بھائی سخی. سخی تھے. ایک وجہ حضور سے 5 سال چھوٹے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو 35 سال عمر تھی. سبحان 5ویں نمبر پہ یا 6 نمبر پہ اسلام قبول کرنے والی شخصیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اسلام سے پہلے بھی سخی، اسلام کے بعد بھی سخی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لائے، توجہ رکھیے گا. حضور نے فرمایا عثمان وہ جا کے جگہ دیکھ کر آؤ نا جہاں پہ لوگ کھجوریں خشک کرتے ہیں. اللہ. اور وہ جگہ کون سی تھی؟ جنت البقیع والی جگہ. سبحان اللہ. حضرت عثمان تشریف لے گئے، واپس آئے. حضور نے فرمایا کہ عثمان دیکھ آئے ہو؟ عرض کی سونے آقا صرف ویک نہیں آیا، میں تو مولوی لائے آیا، سبحان اللہ. میں تو خرید بھی آیا ہوں. ہائے ہائے. میں نے حضور نے فرمایا میں نے تو تمہیں دیکھنے کے لیے کہا تھا. عرض کی یا رسول اللہ دیکھنے سے مراد خریدنا ہی تو تھا نا. سبحان اللہ. آج لوگ باتیں کرتے ہیں عثمان عثمان پہ، نعوذ باللہ. انہیں پتہ نہیں ہے جو جنت البقیع کی جگہ حضرت عثمان نے خریدی، اسی جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ. حجاب عصمت سے اذن لے کر واہ واہ. میں شان بنت رسول لکھوں. سبحان اللہ. حجاب عصمت سے اذن لے کر واہ واہ میں واہ. شان بنت رسول لکھوں. ہائے ہائے ہائے. قلم کے اوپر نقاب دے کر، واہ واہ واہ. قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں. سبحان اللہ. واہ واہ. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا اور لوگ کھڑے ہوں گے، انبیاء کھڑے ہوں گے، اصحاب کھڑے ہوں گے، شہید کھڑے ہوں گے، صدیق کھڑے ہوں گے، ولی کھڑے ہوں گے، غوث کھڑے ہوں گے، قطب کھڑے ہوں گے، ابدال کھڑے ہوں گے، مست کھڑے ہوں گے، الست کھڑے ہوں گے، کلندر کھڑے ہوں گے، داتا کھڑے ہوں گے. ایک آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر ہو رہا ہے. محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر ہو رہا ہے. وہ جس جگہ پہ مدفن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ وہ جس جگہ پہ حضور کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ جس جگہ پہ تشریف فرمائے، وہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے. ایک کنواں تھا یہودی کے پاس، لیکن مسلمانوں کو بڑا مہنگا پانی بیچتا ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کو خریدے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا واہ ہوں. واہ واہ. کوئی ہے وہ جو اس کو خریدے، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ نے جو فرمایا سخاوت کا نور. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام سید اشتیاق احمد شاہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس کنویں کو خریدے واہ واہ. جس کا ازالت الخفا میں نام پیر روما ہے اور ایک دوسری کتاب میں پیر روما ہے، بے شک. دونوں ہی مراد لیے جا سکتے. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو خریدے. پانی بڑا میٹھا تھا لیکن ملکیت تھی یہودی کی. حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، کہا بھی کنواں بیچے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں بیچتا. فرمایا بیچ دے. کہا نہیں بیچتا. جب آپ کو بات بنتی نظر نہ آئی تو دوسرا طریقہ آزمایا. فرمایا چل انج کر، ایک دن تو رکھ لی، ایک دن مینوں دے دے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایک دن تم رکھ لینا، ایک دن مجھے دے دینا. اس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے. کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا 3000 دینار سبحان اللہ. سونے کے سکے. کتنے جی؟ 3000 دینار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تیری اوقات اتنی تھی، میں جیب میں 40,000 دینار لے کے آیا تھا.
तूने मांगा इतना। बात ये नहीं थी कि तेरे पास कुआं खरीदने आया था, बात ये थी कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था कि उस्मान वो कुआं खरीदना है तो चाहे मेरे पास बड़े 40,000 दिनार थे, अगर 100,000 दिनार भी होते तब भी मैं लेके आ जाता। सुभान अल्लाह। तो वो जब एक दिन खरीद लिया गया, अब मुसलमान उस दिन जाके पानी मुफ्त में लेते, और जो दूसरा दिन उसका होता कोई भी उससे ना जाके लेता, और यहूदियों के लिए भी मुफ्त, मुसलमानों के लिए भी मुफ्त। उसने कहा उस्मान चल तुझे देना लगे तू ही ले ला, सारा देना ले ला। हजरत उस्मान गनी वो शख्सियत कि जिनको आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने कुआं खरीदा वो जन्नती। एक ज़ुन्नुरैन का माना ये है कि सखावत करते थे इस्लाम से पहले भी और सखावत इस्लाम के बाद भी। दूसरा ज़ुन्नुरैन का जो माना है वो मेरे इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रज़ा खान कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में हुजूर की 2 शहजादियाँ, माशाअल्लाह, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक ये किसी के हिस्से में एजाज नहीं है जो हजरत उस्मान के हिस्से में कि एक नबी की 2 बेटियां एक ही शख्स के घर में आई हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पहला निकाह हुआ। हजरत उसामा हुजूर के गुलाम ज़ादे, हजरत उसामा फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर ने घर में गोश्त पकाया, हुजूर को सारी बेटियों से बड़ा प्यार था, सुभान अल्लाह, ये बात याद रखिए। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा से ज्यादा प्यार था बनिस्बत 3 बेटियों की। हुजूर अलैहि सल्लम का दिल लगा उनकी तरफ था। हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर को देखा जब हजरत फातिमा तो ज़हरा घर में तशरीफ लाती तो इमामुल अंबिया अपनी मसनद से खड़े हो जाते हैं। एक जुमला छोटा जाने से याद, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके लिए कायनात का सरदार खड़ा हो, जिसके लिए कायनात का ताजदार खड़ा हो, कोई उसके मकाम मर्तबे को भी पहुंच सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम को बड़ी सारी बेटियों से प्यार। तो हजरत रुक़ैया के घर हजरत उसामा को फरमाया जाओ ये गोश्त का सालन दे आओ। हजरत उसामा कहते हैं कि जब मैं गया ना घर में तो सेन में हजरत उस्मान और हजरत रुक़ैया बैठी हुई थी, बचपन में थे हजरत उसामा, या अभी पर्दे की आयत नहीं उतरी थी। हजरत उसामा कहते हैं कि जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो हजरत उस्मान और हजरत रुक़ैया उस जोड़े को मैंने देखा, इतना सोना जोड़ा, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान से किसी ने कहा उस्मान बड़ा सोना है तू यार, बड़ा सोना है। हजरत उस्मान कहने लगे अपनी वजह से नहीं, हुजूर के सदके से हूँ। कहा वो कैसे? कि मोहम्मद से, ऊंची बोलना सी, कि मोहम्मद से, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कहा हुजूर के सदके से। कहा वो कैसे? कहा हुजूर ने 5 वक्त का वुजू फरमाया है, कहा करो मेरा वुजू पहले हो भी मैं फिर भी 5 नमाजों पे वुजू ताज़ा करता हूँ। वुजू करके जब शीशे के सामने खड़ा होता हूँ देखता हूँ नूर पहले से भी ज्यादा हो गया, और जब वो 5 वक्त से ज्यादा मेरा दिल करे ना कि तिलावत कुरान भी करनी है तो वुजू एक बार फिर बढ़ जाता है, फिर दिल करे ना कि दुरूद शरीफ भी पढ़ना है तो वुजू एक मर्तबा और आ जाता है। और जब ये जितनी बार वुजू करता जाता हूँ चेहरे पे नूर उतना ही। और ये याद रख लें हुस्न ज़ाहिरी नहीं होता, ये बात दिल की तख्ती पे लिख लें, हुस्न ज़ाहिरी हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जिसका चेहरा देखने से खुदा याद आ जाए वो अल्लाह का वली है। रंग सांवला भी हो, रंग गंदमी भी हो, रंग काला भी हो, लेकिन अंदर मासूमियत हो। वाह वाह वाह। अंदर क्या हो जी? मासूमियत हो, अंदर महफूज अनिल खता हो, अंदर पाकीज़गी हो, अंदर रब बस्ता हो, अंदर कदूरते ना हो, अंदर बुग़्ज़ ना हो, अंदर इनाद ना हो, अंदर हिवस ना हो, अंदर हिरस ना हो, तो फिर चेहरे के ऊपर खुद ब खुद ताजगी आ जाती है। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात है हुस्न देखने वाले की आंख में होता है, वो किस निगाह से देखता है। आओ ना मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलूं। जब मेरे आका हलीमा सादिया के घर में थे ना तो शाम के वक्त जब दाइयां अपने चूल्हों पे बैठ जाती तो उनकी बहनें अपने बच्चों को उठाकर, अपने भाइयों को उठाकर बाहर सेन में आ जाती और हर बहन कहती देखो ना मेरा भाई कितना सोना है। जिसका रंग काला होता लेकिन नक्श नैन सोने होते, वो कहती नहीं नहीं हुस्न काले रंग में, चिट्टे रंग में नहीं है, हुस्न नक्श नैन में है। इसकी आंख देखो, इसका माथा देखो, इसकी जुबान देखो, इसके होंठ देखो। और जिसके भाई का रंग होता चिट्टा लेकिन नक्श नैन सोने ना होते, वो कहती हुस्न तो रंग में है, ये रंग देखो ना कितना है खूबसूरत, चांद भी शर्मा जाए, सूरज भी शर्मा जाए।
اتنی دیر میں حضرت شیما حضور کی رضائی بہن حضور کو اپنے ننھے منھے ہاتھوں میں اٹھا کر لے آتی اور آ کے کہتی لو جی میرا ویر محمد بھی آ گیا ہے. وہ کہتی نہیں نہیں شیما تیرے ویر محمد کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تیرے ویر محمد کا مقابلہ بولے بھائی کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو حسن ہوتا ہے دیکھنے والے کی آنکھ. حضرت اسامہ کہتے ہیں جب میں نے اس جوڑے کو دیکھا نا قسم خدا کی اتنا سونا جوڑا زندگی چ ویکھے ہی پہلی بار. دو نوروں والا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. پھر پروپے گنڈے ہونے لگے, چھ میں گوئیاں ہونے لگی. کوئی کہنے لگا دوسری بیٹی بھی دے دی, دوسری بھی دے دی. یہ باتیں ہونے لگی. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا, اور یکے بعد دیگرے وہ انتقال کرتی رہتی. یہ عثمان کی شان ہے. حضرت ام المومنین ام سلمہ کے ساتھ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. حضرت عثمان غنی نے ہدیے کے طور پہ ایک حلوہ سا بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں تھے, حلوہ پہنچ گیا, واپس تشریف لائے. حضرت ام المومنین نے حلوہ سامنے رکھا. حضور نے فرمایا ام سلمہ یہ کدھر سے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے داماد عثمان نے بھیجا ہے. میرے آقا نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا لیے, یہ دلہ والے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کی مالک عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے, تو بھی اس سے راضی ہو جانا. عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے, تو بھی اس سے راضی ہو جا. لوگوں نے باتیں بتائیں, لوگوں نے باتیں بنائی, لوگوں نے باتیں گھڑی. عثمان یہ تھے. عثمان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بلوائی مصر سے آیا. تھوڑی سی عقیدے کی بات کرتا چلا جاؤں. اس نے آ کر کہا ابن عمر یہ بتاؤ بدر میں عثمان تھے؟ کہا نہیں تھے. کہا احد میں واپس آ گئے تھے؟ کہا آ گئے تھے. اس نے کہا کہ اے ابن عمر یہ بھی بتاؤ جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو کیا عثمان وہاں پہ تھے؟ کہا نہیں تھے. اس نے کہا اللہ اکبر اور جانے لگا. اسے لگا کہ میں اپنا کام کر چکا ہوں. حضرت ابن عمر نے بلایا, عبداللہ ابن عمر نے بلایا, فرمایا اب سن لے بدر میں نہیں تھے, حضور نے خود فرمایا تھا اے عثمان اپنی بیوی حضرت رقیہ جو حضور کی صاحبزادی تھی جاؤ ان کی تیمارداری کرو, وہ بیمار ہے. حضور نے خود رخصتی دی اور فرمایا عثمان سنتے سنتے جاتے جاتے یہ بھی سنتے جاؤ, جتنا ثواب ایک بدری کو ہوگا نا اتنا ہی ثواب تجھے بھی اللہ دے گا. بیٹھے تم گھر ہوگے لیکن ثواب تمہیں اتنا ہی ملے گا. اور جو احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پیچھے ہٹے تو اللہ نے سب کو معاف کر دیا, تو پھر اس میں عثمان بھی شامل تھا. تو پھر تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ اب بیعت رضوان کی بات اگر کروں تو بیعت رضوان کا معاملہ یہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ توجہ رکھیے گا صاحبو, جملہ دینے جا رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب بیعت کرو. سب نے باری باری بیعت کی. 1400 صحابہ نے بیعت کر لی. حضور نے فرمایا سن لو میرا عثمان نہیں ہے, یہ ہاتھ عثمان کا. نہیں سمجھے تسی گل, یہ ہاتھ ہے عثمان کا اور یہ ہاتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لو میں نے عثمان کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت, فیض رضا. اور اب یہ بھی سن لے وہ ہاتھ کون سا تھا. حضور ہجرت کی رات تشریف لے کر جانے لگے, کفار کھڑے کنکر اٹھائے مارے. اللہ کہتا ہے سونے محبوب وما رمیتا, حضور وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب جو تو انہوں پتھر سٹے, جو پتھر پھینکے وہ تو نہیں سٹے, میں سٹے, وہ پتھر میں مارے. سمجھے وہ ہاتھ مصطفیٰ کا تھا, پھینکنے والی ذات مقدسہ رسول اللہ کی تھی. لیکن حضور نے جب پھینکے کنکر, اللہ فرماتا ہے محبوب تو نے نہیں پھینکے, وہ ہم نے پھینکے ہیں. اور صاحبوں وہ ہاتھ تو محمد عربی کا تھا, لیکن حضور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہاتھ فی الوقت عثمان کا بنا دیا گیا.
یہ ہاتھ عثمان کا، فرمایا اس سے بھی کوئی اچھی بیعت ہو سکتی ہے؟ صاحبوں یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے. میں تحقیقی گفتگو میں جاؤں تو ایک الگ موضوع ہے. میں فضائل کی بات کرتا ہوں تو فضائل کیا ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ ایک ہی حدیث کا نچوڑ ہے جو میں نے آپ کو سنایا. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں بجلی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، جب میرا عثمان جنت میں داخل ہوگا عثمان کے چہرے کے نور کی وجہ سے ساری جنت چمک جائے گی. سبحان اللہ. المستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور سند کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.